سلطان المجازیب ابو وہیب محدث فقیہ بہلول المجنون بن عمر بن مغیرہ السیرفی العباسی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بس اتنا کہا کوفہ میں پیدا ہوئے، اور تاریخ وصال آپ کی 190 ہجری، 191 ہجری، 197 ہجری، تینوں کول آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت بہلول العباسی الکوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم ان کا نام بولتے ہیں تو بولتے ہیں بہلول دانا۔ آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق سے ثابت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ عقیدت ہے، محبت ہے، عشق ہے، جنون کی حد تک عشق ہے۔ انہی کی محبت میں تو مجنون کہلوائے۔ امام رضا علیہ السلام، ان سے بھی ملاقات ہے، اور حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ثابت ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر آپ کے والد گرامی نے بہت محنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو نوادرات ہیں، آپ کی طرف سے جو حکایات آ رہی ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی صاحب علم ہے، اس کے پاس حدیث کا علم ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس فقہ کا علم ہے، یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا آپ کو قضاء کا عہدہ دینا اس بات پر دال ہے کہ آپ کو شریعت کا سارا علم آتا تھا۔ کیا جاہل کو قاضی تو نہیں بنائیں گے؟ غرائب الاخبار و نوادر الاثار، علامہ سید عبداللہ بن محمد رضا حسینی نے بیان کیا۔ اس کتاب میں ایک روایت ہے، یہ ہارون الرشید نے آپ کو قاضی بنانا چاہا، آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں گورنمنٹ کا قاضی بنوں گا تو گورنمنٹ وہی مجھ سے فیصلے کروائے گی جو گورنمنٹ کے حق میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اہل بیت کے مخالف مجھ سے فیصلے کروا دے۔ تو آپ نے اس کا انکار کر دیا، آپ نے اقرار نہ کیا۔ تو آپ کو جو عہدہ دیا تو آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کی محبت بہت زیادہ تھی امام موسیٰ کاظم سے، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ چھپ چھپ کر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے تھے، چھپ چھپ کر ملتے تھے، موقع بچا کر آپ چلے جاتے، زندان میں چلے جاتے، آپ کی ملاقات ہوتی۔ وہ جو سپاہی ہوتے تھے وہ چھپا لیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ لیک ہونے لگی کہ بہلول جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم سے ملنے آتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ بات جب لیک ہوئی تو ہارون الرشید کو پتا جب چلا تو اس نے جاسوس چھوڑ دی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے۔ جو ہی آپ کو پتا چلا کہ ہارون الرشید خلیفہ نے یہ آرڈر جاری کیا، آپ نے اندر جانا بند کر دیا۔ وہ زندان کے باہر جو ہے وہ ایک روشن دان تھا، وہاں کھڑے ہو کر امام کو سلام کر کے آ جاتے، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، تو جاتے بھی رات کے وقت باہر سے سلام کرتے، آواز آ جاتی، کبھی آواز باہر پہنچ جاتی، کبھی نہیں پہنچتی۔ اب ایک دن کھڑے ہو کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور معاملہ سخت ہو گیا، ہم 3 لوگ باہر کھڑے ہیں، رات کا ٹائم ہے، باہر زبردست دربان اور بس ایک روشن دان ہے، آپ نے اس کے اوپر جیم لکھ کر یوں زندان سے باہر پھینک دیا۔ آپ نے جب باہر سے دیکھا کہ اندر سے ٹھیکری آ رہی ہے تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑ کے روشنی کے پاس لے کر آئے، آ کر پڑھنے لگے تو اوپر صرف جیم لکھا ہوا ہے۔ اب کیا گفتگو کیا ہو، کیا پتا چلے جیم کیا ہے؟ اب ہر ایک نے اپنا مائنڈ لڑایا۔ ایک آدمی نے جیم سے مراد لیا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم جبل پہ چلے جاؤ، جہاں تمہارا قبیلہ رہتا ہے تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، یہاں مت رہو، اب قبیلے میں چلے جاؤ اور اپنا کام کرو۔ دوسرے آدمی نے جیم سے مراد لیا کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جبل اونٹ پکڑو اور تم اپنے شہر واپس پلٹ جاؤ اور وہاں جا کے کام کرو۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جیم سے مراد کیا لیا کہ جنون اختیار کر لو، اب یہ تو یہاں سے جا نہیں سکتے، شاہی فیملی کے فرد ہیں، غائب ہوں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تو جس نے جبل سمجھا وہ صحیح سمجھا، وہ اپنی قبیلے میں واپس چلے گئے، جس نے جبل سمجھا اونٹ پکڑا اور کوفہ سے نکل گئے۔ انہوں نے جنون اختیار کیا، واپس آئے، محل میں گئے، اپنے کپڑے شاہی اتارے، ساری چیزیں اتاری، اتار کر آپ نے ایک ڈنڈا لیا، ایک ڈنڈا لے کر تو ڈنڈے کے سرے کے اوپر آپ نے اس طرح کپڑے کو باندھا کہ وہ لگا کہ جیسے گھوڑے کا بچہ ہے، وہ پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو کر سارے آپ نے نئے کپڑے اتار دیے، آ کر اس جگہ پر سو گئے جس جگہ کے اوپر لوگ کچرا پھینکتے تھے۔